تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدل عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يكتب المعوذتين في مصحفه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب سے میں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ معوذتین کو قرآن پاک میں نہیں لکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابی بن کعب نے جواب دیا فقال اشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان جبریل علیہ السلام قال له قل اعوذ برب الفلق فقلتها. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ پڑھایا قل اعوذ برب الفلق اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس. انہوں نے کہا فنحن نقول ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو خود حضور پاک سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے پڑھایا، تو جبریل جب پڑھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہوگا اور اللہ کا قرآن ہوگا. تو اس لیے ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو ہم نے حضور پاک سے سنی. رواه ابو بکر الحمیدی فی مسندہ عن سفیان بن عیینہ وحدثنا عبدۃ بن ابی لبابۃ وعاصم بن بہدلۃ انہما سمعا زر بن حبیش قال سألت ابی بن کعب عن المعوذتین. انہوں نے فرمایا میں نے ابی بن کعب سے معوذتین کے بارے میں پوچھا. وقلت یا ابا المنذر، یہ کنیت ہے حضرت ابی بن کعب کی. ان اخاک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یحق المعوذتین من المصحف. وہ تو معوذتین کو مصحف سے نکال دیتے ہیں، حق مانا ہوتا ہے مٹا دینا کسی چیز کا. قال انی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قیل لی قال قل فقلت فنحن نقول كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میں نے تو حضور پاک سے سنا، حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پڑھوں. تو جب اللہ کا کلام ہے جو حضور نے ہمیں کہا ہم تو وہی کہیں گے. وقال احمد حدثنا وقی قال حدثنا سفیان عن عاصم بن ذر قال سألت ابن مسعود عن المعوذتین فقال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنہما فقال قیل لی فقلت لكم فقولوا. مجھے اللہ نے حکم دیا میں نے تم سے کہا تم بھی کہا کرو. قال ابی فقال لنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنحن نقول. جیسے کہ حضور پاک نے ہمیں فرمایا ہم تو وہی بات اسی طرح کہتے ہیں. وقال البخاری حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبدۃ بن ابی لبابۃ عن زر بن حبیش وحدثنا عاصم عن زر قال سألت ابی بن کعب وقلت ابا المنذر ان اخاك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول كذا وكذا فقال انی سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قیل لی فقلت ونحن نقول كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورواه البخاری ايضا والنسائی عن قتيبة عن سفیان بن عیینة عن عبدۃ وعاصم بن ابی النجود عن زر بن حبیش عن ابی بن کعب به. وقال الحافظ ابو يعلى قال حدثنا الازرق بن علي قال حدثنا حسان بن ابراہیم قال حدثنا صخر بن بهرام عن ابراہیم بن القما قال كان عبد الله يقول المعوذتين من المصحف ويقول انما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعوذ بهما ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا ان کے ساتھ تحفظ پکڑا کرو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کو پڑھتے تھے لیکن بطور تحفظ پڑھا کرتے تھے، یعنی قرأت نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم يكن ورواه عبد الله بن احمد بن حديث الاعمش عن النبي كان عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحق المعوذتين من مصائبه
وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ کے قرآن کے اندر شامل نہیں بلکہ یہ معوذتین ہیں، تعوذ کے لیے اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی ہیں۔ قال الأعمش وحدثنا عاصم بن حبيش عن أبي بن كعب قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لي فقلت، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک سے پوچھا تو حضور نے پاک نے فرمایا مجھے جو اللہ نے فرمایا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما بالمصائب الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك ولله الحمد والمنة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے قراء اور بہت سارے فقہاء کے نزدیک یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے قرآن پاک میں نہیں لکھتے تھے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ شاید یا تو انہوں نے خود حضور پاک سے نہیں سنا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ان کو یہ بات نہیں پہنچی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے قول سے رجوع کر دیا ہو اس قول کی طرف جس قول پہ تمام صحابہ متفق ہیں اور تمام کی صحابہ کا اجماع ہے، اور حضرت عثمان نے اپنے مصحف عثمان میں اسی کو لکھا ہے اور اسی کو قرآن پاک پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو یہ صورتیں واقعی قرآن پاک کی ہیں۔ تو اب ان میں دو چیز باتیں جو ہے وہ سمجھنے والی ہیں، وہ سمجھ میں پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ صحابہ کے درمیان میں اگر کسی بات پہ اختلاف ہوا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کا اختلاف بھی اتنا دیانتداری پہ مشتمل ہوتا تھا کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں۔ لوگوں نے آ کے کہا کہ جی عبداللہ بن مسعود نہیں مانتے کہ معوذتین قرآن سے ہیں، تو نے کہا بھی ہم نے حضور سے یوں سنا، اس کے علاوہ ایک لفظ زبان مبارک سے نہیں، کیونکہ آگے بھی عبداللہ بن مسعود صحابی جلیل ہے۔ تو یہ جب اختلاف دیانتداری کی بنا پر ہو تو اس اختلاف میں بھی رحمت ہوتی ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں کسی بات پہ اختلاف نہ ہو، یہ بات ہمیشہ یاد ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی جب عقل والے، سمجھ والے، بوجھ والے لوگ بیٹھیں گے تو لازمی بات ہے کہ کسی نہ کسی بات پر تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ ہاں، اختلاف پیدا نہ ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے نعوذ باللہ کہ سب منافقوں کا گروہ بیٹھا ہو، جو کہے وہ کہے ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ایک اختلاف پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سارے پاگل ہوں اور ان میں ایک آدمی کچھ عقل بوجھ رکھتا ہو، جو کہہ دے سب کہہ دیں ٹھیک، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں، ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، لازمی اختلاف۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ جب بھی کوئی کام ہو تو آپ مشورہ کریں، کیوں ایک تو وہ مسئلہ ہے نا جس میں اللہ نے وحی نازل کر دی، بات ختم ہوگی، اس میں تو کسی مشورے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن آ گیا، اللہ نے وحی بھیج دی کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اب مشورے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے ہجرت کرنی ہے، ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے اندر اللہ نے اپنے پاک پیغمبر جو معصوم ہیں اور ساری مخلوق کے جو سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ان کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ مشورہ کریں۔ کیا تھی کہ تاکہ آپ کی امت کو قیامت تک تعلیم ملے کہ کوئی بات جو ہے اگر ایسی آ جائے تو پھر مشورہ۔ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشورہ جو ہے وہ اصحاب الرائے سے، یعنی ان لوگوں سے جو مشورہ دینے کی صلاحیت اور قابلیت بھی رکھتے ہوں۔
ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ سمجھ لیا جائے۔ مشورے کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے جانا ہے جنگ پر، جہاد کرنا ہے تو کسی فوجی سے مشورہ لیں گے۔ ہم تو سارے ایک جیسے ہوئے طالب، ہمیں کیا پتا کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے۔ اگر ہم نے کسی دریا پہ پل بنانا ہے تو کسی انجینئر سے مشورہ لیں گے۔ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ارباب اصحاب الرائے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع پر سمجھنے اور رائے دینے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہو، ان سے مشورہ لیا جائے۔ یہ اسی مشورے کی بدترین شکل جو ہے کافروں نے ڈیموکریسی بنائی ہے کہ جی ہم تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو نمائندہ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن جو اصل بنیاد تھی اس کو یہ بدبخت بھول گئے کہ پوچھنا کس سے ہے جو پوچھے جانے کے قابل بھی ہو۔ یہاں تو صرف عدد کی بات ہو گئی نا، اصحاب الرائے، اور دوسری بات یہ رکھیں کہ مشورہ دینے والا متقی ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، المستشار ہو تمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کی امانت میں شبہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی نعوذ باللہ فاسق فاجر ہو اور ہمیں ایسا مشورہ دے کہ سارے مسلمانوں کو مروا ڈالے۔ اس کے امین ہونے کی ضرورت ہے، دیانت دار ہونے کی ضرورت ہے، اور مستشار ہمیشہ مؤتمن ہوگا، امانت والا ہوگا، دیانت والا ہوگا، اور تقوی والا ہوگا، خوف خدا والا ہوگا۔ اس کے بعد اس کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جائے گا کہ جناب اس مسئلے میں آپ کا کیا مشورہ۔ اسی لیے آپ باتوں کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی فہم بھی عطا فرمائیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور محبت بھی عطا فرمائیں۔ ایک تو ہے نا حکم ہے، نصوص قطعیہ ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، بات ختم۔ اسی طرح کچھ نصوص ہیں جو قرآن میں تو نہیں ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا ہے، وہ بھی بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح اللہ کا حکم۔ حضور نے فرما دیا کہ یہ حکم ہے بس۔ اب حکم کی بات کو علیحدہ رکھیں، اب دوسری بات سمجھیں کہ ایک مشورہ ہے اور پھر اس میں ایک رائے ہے۔ تو اب مشورے پر اور رائے کے معاملے میں اسلام نے اتنی بڑی آزادی دی ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے مبارک جو دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہے اس میں اختلاف کرے تو کوئی حرج نہیں، کیوں وہ تو رائے ہے، یعنی آپ کا بھی اختیار مبارک ہے۔ جیسے کہ صحابہ نے تعبیر نسل کے موقع پر کہ کھجوروں میں سے وہ مذکر کھجور میں سے اس کا پھل لے کے مؤنث کھجور میں ڈالتے تھے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تعبیر، کہ کھجور کو کاٹا اس کے گابے میں دوسری کھجور کا مادہ ڈالتی۔ حضور نے فرمایا چھوڑو کیا کر رہے ہو، اگر یہ نہ بھی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھل دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب موسم آیا تو کھجوروں میں پھل ہی کوئی، انہوں نے فرمایا بھی تمہارے باغات کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو حضور کی رائے پہ عمل کیا، پھل تو آیا ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا تم عالم بامور دنیا کو بھی، دنیاوی معاملات کے اندر تمہاری اپنی علم اور سوجھ بوجھ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تم جانو تمہارے دنیا کے کام جانے، ایسے معاملات میں میری رائے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بی بی بریرہ جو ہے کنیز ہے، باندھی ہے، ان کا جب وہ کنیز تھی اور حضرت مغیث بھی غلام تھے، دونوں کا نکاح ہو گیا، وہ بھی غلام ہے وہ بھی کنیز ہے۔ بی بی بریرہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آزاد کر دیا، اب بی بی بریرہ تو بن گئی حرہ، آزاد ہو گئی، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر غلامی کے زمانے میں نکاح ہوا ہو اور بعد میں بھی آزاد ہو جائے تو پھر اس کو حق ہے چاہے اس نکاح کو باقی رکھے چاہے اس نکاح کو ختم کرے۔ تو اس وقت جب نکاح ہوا تھا وہ غلام تھی، اس کی اپنے رائے کا کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اب وہ آزاد ہو گئی،
اب وہ ہو رہے ہیں، ان کی مرضی ہے کہ اپنی رائے جیسے چاہے استعمال کرے، غلام کی تو کوئی مرضی نہیں، اس کا تو جو سید حکم کرے گا، سردار حکم کرے گا، وہ مانے گا۔ تو اب بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں تو اپنا نکاح ختم کرتی ہوں، میں تو مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل کے اعتبار سے ذرا خوبصورت نہیں تھے، بی بی صاحبہ جمال والی عورت تھی، تو مغیث کو پتہ چلا کہ میری بیوی مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ وہ بیچارے بڑی محبت کرتے تھے بیوی سے، اب رو رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں اور بیوی باندھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ آ گیا۔ حضور پاک نے بریرہ کو بلایا، فرمایا کہ بی بی بریرہ، تمہارا خاوند تم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ بیچارہ بہت پریشان ہے اور روتا ہے، کیا تم ایسا نہیں کر سکتی کہ اسی کے ساتھ زندگی گزار دو؟ اب دیکھو ایک کنیز ہے، لیکن عقل کتنا ہے کہ ہم جیسے کروڑوں، میرے جیسے تو کروڑوں مولوی اس کی جوتے بھی قربان ہو جائیں۔ صحابیہ ہے، صحابیہ کا کون مقابلہ کر، جس نے زیارت کی ہو محمد مصطفیٰ، اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہے۔ کتنا اللہ نے عقل دیا۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو یہ تو معمولی بات ہے، میں اس سے زیادہ مصیبت میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، حکم تو وہی ہے جو شریعت نے تمہیں دیا ہوا ہے کہ تمہاری مرضی آئے تو شوہر کے ساتھ رہو، مرضی آئے تو نہ رہو، حکم تو اللہ کا نہیں بدلتا۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، البتہ میری رائے ہے۔ سفارے نے کہا حضور مجھے معاف کر، میرا گزارا نہیں، میں آپ کی رائے کی تعمیل نہیں کر سکتی، حکم ہے بس میں یہ سمجھوں گی اللہ کے نبی کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر کیا مطلب؟ جب حکم ہو جائے حضرت پاک کا، پھر تو گردن میں نے جھکا دینی ہے، میں نے زندگی گزار دینی ہے، اس کے بعد تو ایمان ہی نہیں، نجات ہی نہیں جو حضرت کے حکم پہ نہ چلے، تو میں اپنی آخرت کیوں خراب کر لوں؟ چلو دنیا ہی خراب ہے تو دیکھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں، میری رائے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر مجھے معاف فرمائے، میں اس رائے پر عمل کرنے میں مجبور ہوں۔ اس لیے مسئلے کو سمجھا کریں، ایک ہوتا ہے حکم۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یا تو بالکل وہ قطعی حکم نہیں پہنچا، یا ان کو حضور پاک سے بھی بار بار جب سننے کا موقع ملا تو بطور تعوذ ملا کہ معوذتین ہیں، معوذتین ہیں، معوذتین ہیں۔ آدمی ان سے تعوذ پکڑے، صبح شام پڑھا کرے تو اللہ اس کو جادو سے، بیماریوں سے، مخلوقات کے دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھیں گے۔ ان کے ذہن مبارک میں یہ آ گیا کہ یہ علیحدہ معوذتین ہیں، قرآن پاک سے الگ کوئی چیز حضور کو عطا ہو۔ اس لیے جب کسی صحابی نے ان سے بات فرمائی تو انہوں نے کہا کہ تم معوذت ہے، لیکن یہ بھی صحیح روایتوں میں ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری عمر مبارک میں جا کر اپنے قول کو چھوڑ دیا اور رجع الی قول الجمہور، جمہور صحابہ کے قول کی طرف آ گئے کہ نہیں یہ بھی قرآن کی صورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف میں نہ غصہ ہے، نہ گالی ہے، نہ ایک دوسرے کی توہین ہے، نہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، بڑے آرام سے دونوں صحابی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اور آج اگر خدا نہ خواستہ مسئلے کا اختلاف ہو جائے تھوڑا سا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے مخالف کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنے مخالف کو کفر تک لے جائے۔ بھئی اختلاف ہے، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا، اس کو ٹھنڈے دل سے برداشت کریں، اس کو ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو نہیں کہ اپنے مخالف پر الزام تراشی شروع کریں اور بہتان تراشی شروع کریں اور سب کو شتم کریں۔ اگر ایک آدمی ہے، مثلاً آپ یہاں ہیں، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پڑھے ہوئے ہیں، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر دیا، تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں۔
اس میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پٹول نہیں، کوئی فساد نہیں. آپ کہے بھی ٹھیک ہے، مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس مسئلے میں یہ تحقیق ہے، اور امام صاحب کے مطابق آپ کو یہ تحقیق ہوگی، یا تو ہم پھر کسی اور بڑے عالم کے پاس چلے جائیں جو ان دونوں ائمہ سے زیادہ علم رکھتا ہو اور فیصلہ کر سکے ترجیح کا. اور اگر جس کے پاس ہم جاتے ہیں ان دونوں کا علم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم صبر سے برداشت کریں کہ ممکن ہے ان کی تحقیق زیادہ اعلیٰ ہو اولا ہو. ایک اصولی بات ہے، دیکھیں نا جی، آپ نے تفسیر ابن کثیر مجھ سے پڑھی مثال کے طور پر، میں ایک طالب العلم آدمی، جاہل آدمی، میں آپ کو کیا پڑھا دوں گا؟ بہرحال کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا جو مجھے اللہ نے توفیق دی میں نے آپ کو پڑھایا. لیکن میں نے جن علماء سے پڑھا ہے کم از کم وہ مجھ سے تو بڑے تھے نا. ایک موٹی بات ہے، عقل کی بات ہے، یعنی ہر انسان کے عقل میں آ سکتی. اور پھر میرے اساتذہ نے جن سے پڑھا ہے لازمی بات ہے کہ وہ میرے استادوں سے زیادہ عالم تھے. اسی طریقے سے اب چلے جائیں لیتے جائیں تو جن کا زمانہ حضور سے زیادہ قریب ہو جائے گا ان کا علم، لازمی بات ہے کہ ان کا تقویٰ بھی ہم سے زیادہ، ان کا زہد بھی ہم سے زیادہ، ان کی دیانت امانت بھی ہم سے زیادہ، کہ وہ خیر القرون کے زمانے کے لوگ ہوئے جس دور کو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور میرے بعد میرے صحابہ کا ہے اور میرے تابعین کا ہے. تو جو اس دور کے لوگ ہوں گے ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اور اگر اس دور میں کسی سے غلطی ہو گئی تو ہم سکوت کریں گے، یہ نہیں کہ ہم اس پہ حملہ کریں، ہم چپ ہو جائیں گے کہ بھائی غلطی ہوگی، یا تو انسان ہے اس انسان سے صاحب ہو گیا. جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ ہو گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری زندگی اپنے اس مسئلے کا اتنا افسوس رہا کہ جب بات یاد آ جاتی تھی تو روتے روتے آپ کے دوپٹہ مبارک جو ہے وہ اس پانی سے بھیگ جاتا کہ کاش میں بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتی اور یہ لڑائی نہ ہو. لیکن ہمیں تو حکم نہیں ہے نا کہ ماں کے بارے میں زبان کھولیں یا بیٹے کے بارے میں زبان کھولیں. ہمارے لیے سیدہ ماں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں اور داماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں، واجب الاحترام ہیں. ہم تو کہیں گے رضی اللہ عنہ، اللہ سب سے راضی ہو گیا. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ اتنا بڑا اختلاف ہے کہ دو صورتیں قرآن سے بھی ہیں یا نہیں ہیں، اتنا بڑا اختلاف ہے. لیکن ابی بن کعب جو سب سے بڑا قاری ہے صحابہ میں سے، وہ کہتا ہے میں نے حضور سے جو سنا ہے بس میں تو اتنا کہوں گا. آگے یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے تمہارا بھائی عبداللہ بن مسعود یہ کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہ میں نے یوں سنا. یہ لفظ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. اور ہمارا تو چھوٹا چھوٹا اختلاف وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آج ہی مجھے ایک دوست نے دکھایا ایک اشتہار ماشاءاللہ چھپا ہوا، اللہ معاف فرمائے. اس میں میرے خیال میں کوئی غلیظ سے غلیظ گالی نہیں ہو سکتی جو اس شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو یہی پڑھ سکتے ہیں بھائی. دیکھو جی اس سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے؟ دیکھو جی گالی کا معنی صرف یہ تو نہیں ہوتا جو گالیاں ہم دیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے کہ جب آدمی کتابوں میں لکھے، ادھر ابو حنیفہ کا قول لکھے، ادھر قرآن کی آیت لکھے حرمت علیکم امہاتکم، ادھر حدیث لکھے، آگے لکھے کہ امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرو تو حد کوئی نہیں. عام پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ آپ مجھے بتائیں، خود بتائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی آپ اندازہ فرمائیں
15 سال کا بچہ بھی ہو اس سے بھی پوچھ لو، وہ بھی ایسی غلط بات کرے گا. کیا ہے کہ اتنا بڑا آدمی جو خیر القرون کا آدمی ہو اور سارے ائمہ جس کے شاگرد ہو، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا امام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، لیکن شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا امام ہے حدیث میں، لیکن امام صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے. تو اس آدمی کو جو امام بخاری کے استاد کا استاد ہو، امام شافعی کے استاد کا استاد ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا استاد ہو، اسے اتنی مسئلہ بھی سمجھ نہیں آئے کہ ماں سے زنا کرنا جرم ہے. اب مشکل یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی ناراضگی آئی ہے کہ اللہ نے عقل ان کے سلب کر دیے ہیں، عقل چھین لیے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی. بھائی ایک اصولی بات ہے، زانی اگر زنا کرے، موٹی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ زانی اگر زنا کرے، اگر دونوں کنوارے ہوں تو حد کیا ہے؟ بھائی آپ نے بھی تو پڑھا ہے قرآن کا، حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. اور اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو حد کیا ہے؟ رجم، پتھر مار کے مار. اچھا اگر دو میں ایک شادی شدہ ہے اور ایک کنوارا ہے تو کنوارے کو کیا ماریں گے؟ 100 کوڑے، اور شادی شدہ کو رجم کرا. یہ حد ہے گی اور کوئی حد نہیں. اچھا اب اگر ایک کنوارا آدمی ماں سے زنا کرے تو اس کو صرف 100 کوڑے مارے. اگر تو شادی شدہ ہے چلو رجم ہو گیا، مر گیا، دفع ہو، جان چھوٹی. لیکن وہ کنوارا ہے تو کیا کہیں گے کہ بھئی اس پر یہ حد نہیں ہے جو حد زنا والی ہے، بلکہ اس نے اس سے اور آگے بڑھ کے جرم کیا ہے، اس کے ساتھ اور معاملہ کیا جائے گا، یہ حد نہیں ماری جائے گی. آ رہی ہے بات یہ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اللہ پاک سے دعا کرو اللہ کرے سمجھ آ جائے. مثلا ایک حد تو تھی صرف 100 کوڑے، اب اس نے نعوذ باللہ زنا کیا ماں کے ساتھ. وہ یعنی ایک تو ہر اجنبی عورت حرام ہو تو اس سے زنا کرتا تو 100 کوڑے تھے، یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور آگے نکل گیا حد سے. تو اب اس کے لیے ہم کہیں گے لا حد لہ، یہ حد نہیں بلکہ اس کو تو قتل کیا جائے گا. یہ تو زندیق ہے، اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے، اس نے تجاوز کیا ہے حدود سے. یہ معنی ہوتا ہے، یہ معنی نہیں کہ ماں سے زنا کرتے رہو جی کو کہتے ہیں کوئی گناہ. اس سے بڑا کچھ یہ حالت ہے دنیا کہ صرف بلا وجہ ایک وقت کے امام پر ایسی باتیں، اور وہ بھی اشتہار کی شکلوں میں. دوسرا اس نے لکھا جی وہ امام صاحب کہتے ہیں اگر کسی نے بھتیجی سے اور بھانجی سے اور فلانی سے اور فلانی سے اور فلانی سے نکاح کر لیا اس کو پھر حد نہیں ماری جائے گی. اس لیے اللہ کے بندے اب تمہیں سمجھنا ہو تو ہم کیا کریں؟ حد کب ماری جائے گی زانی کو؟ جب زنا، ہاں جی کتنے گواہ ہو؟ 4. اگر 3 ہو. اچھا اگر گواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو بالکل ننگی حالت میں ایک کمرے میں دیکھا ہے، حد لگے گی؟ ہاں جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ایک آدمی سے آپ نے گواہی میں پوچھا، اس نے کہا حضرت میں نے یہ دیکھا کہ عورت کی ٹانگیں اوپر تھیں اور مرد کا سانس جو ہے زور زور سے چل رہا تھا اور دونوں پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے اور دونوں ننگے تھے. آپ نے فرمایا تم نے اس کو کل میل فی المکحلہ دیکھا ہے؟ اور نے کہا حضور وہ نہیں دیکھا. میں ہاتھ نہیں رکھ جا کرو اللہ حدیث کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاک سے دعا کرو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائے. یعنی 4 گواہ اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے بالکل دخول ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تب جا کے حد لگے گی.
اگر ان میں ایک گواہ کہتا ہے جی میں نے یہ تو نہیں دیکھا، البتہ دونوں کو ننگا دیکھا ہے، دونوں کٹھے سوئے ہوئے تھے، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اب نہیں، کیوں حدیث ہے حضور پاک کی الحدود تندرج بالشبہات، کہ اگر ذرا سا شبہ آ جائے تو حد ختم ہو جائے گی۔ آج تک دنیا کا ہر قانون شک کا فائدہ مجرم کو دیتا ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ الحدود تندرج بالشبہات، کہ اگر قاضی کو ذرا شبہ ہو جائے حد نہیں مارے گا، تعزیر دے گا، سزا دے دے گا، قید خانے میں بھیج دے گا، 2 سال کے لیے جیل میں ڈال دے گا، ان دونوں کو کوئی اور سخت سزا دے دے گا، لیکن ہاتھ نہیں مارے گا کیونکہ شبہ پڑ گیا۔ اسی طرح اب مثلا ہم نے ایک عورت کو اور ایک مرد کو پکڑ لیا، دونوں جناب علیحدہ تھے، اکیلے تھے، جنگل میں تھے اور بالکل کپڑے بھی نہیں تھے، اور بلکہ 4 آدمیوں نے بالکل دخول بھی دیکھ لیا۔ جب ان کو ہم نے پکڑا اس نے کہا میری بیوی ہے، اس نے کہا جی میری بیوی ہے۔ وہ بھائی کون کہاں ہے تمہاری بیوی، نکاح کہاں ہے؟ اس نے کہا جی اب نکاح نام مہاراج میں جیب میں تھوڑا رکھتا ہے، میری بیوی ہے۔ قاضی کے بعد معاملہ آیا، اس نے کہا جی بیوی ہے، وہ کہتی ہے میں بیوی نہیں ہوں، وہ کہتے نہیں میری بیوی ہے، گواہ کہتی ہے بیوی نہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی۔ اب شبہ پڑ گیا بیوی ہونے کا، شبہ پڑ گیا تو حد نہیں آئے گی اور سزا دے گا کل۔ سمجھ آ گئی کیوں؟ یہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الحدود تندرج۔ مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ کے ہاں ایک کورٹ میں فیصلہ آیا حدود آرڈیننس کے تابع کہ ایک عورت نے ایک مرد کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، گواہ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہوا، اس کے خلاف پہلے خامد نے، عورت کے پہلے خامد نے مقدمہ دائر کیا اور حدود آرڈیننس میں مقدمہ درج ہو گیا، عورت گرفتار ہو گئی، مرد گرفتار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کو طلاق دی تھی، لیکن ابھی تک طلاق ہماری یونین کونسل میں زیر سماعت ہے، چیئرمین یونین کونسل نے اس طلاق کو نافذ العمل قرار نہیں دیا ہے، تو لہذا گویا میری طلاق نہ ہوئی۔ جب میری طلاق نہ ہوئی، اس نے کیسے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، اس کے ساتھ زندگی بھی گزاری، تو زنا ہو رہا ہے۔ معاملہ کورٹ میں گیا، کورٹ نے حدود آرڈیننس کے تابع اس کے لیے حد جاری کر دی۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا تھا؟ پہلا خامد مدعی ہے، اچھا عورت خود اقرار کر رہی ہے کہ جی ہاں میں نے اس دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہوں، اعتراف بھی ہو گیا۔ جہاں اعتراف آ جائے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایک آدمی خود مان لے کہ میں نے زنا کیا، پھر گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب جناب سب کچھ ہو گیا، انہوں نے اسلامی شریعت کونسل میں اپیل کر دی عدالت کے فیصلے پر۔ اسلامی شریعت کونسل کے سامنے جب یہ کیس آیا، انہوں نے کہا کہ بالکل حد غلط ہے۔ جب اس خامد نے طلاق دے دی تھی اور ان کو طلاق ہو گئی، یہ میں کیا لگتا ہے طلاق کے نافذ کرنے کا؟ شریعت میں تو وہ طلاق ہو گئی، تمہارے قانون میں نہیں ہوئی، تمہارے آئینی قوانین کے تابع تمہارے قانون جو ہے مجری 1961 آئینی قوانین جو ہے اس کے تابع ابھی طلاق نافذ نہیں ہوئی، لیکن اسلام کے نزدیک تو طلاق نافذ ہو گئی۔ جب اس نے طلاق دے دی، کہتا ہے میں نے طلاق دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو جب طلاق نافذ ہو گئی، عدت گزر گئی اور اس نے دوسرا نکاح کر لیا، اس کا خامد ہے، وہ کون سا نکاح کر رہی ہے کہ اس کا حدود ماری جائے؟ تو وہ پہلا فیصلہ جو تھا وہ ختم ہو اور اصولاً ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب اگر کوئی کہہ رہے جی میں نے بھتیجی سے یا بھانجی سے یا فلاں عورت سے یا فلاں عورت سے میں نے تو جناب نکاح کیا ہوا ہے، ہاں اب یہ علیحدہ بات ہوگی کہ کیا شرعاً نکاح کرنے میں وہ عورت اس پر حلال تھی یا نہیں تھی، یہ علیحدہ بحث ہے۔ اس کا اس سے تعلق نہیں، حدود کا تعلق ہے شبہات کے ساتھ، کہ جب حدود میں شبہ آ جائے گا، الحدود تندرج بالشبہات، شبہات کے ساتھ حدود جو ہے وہ ختم۔ ایک موٹی سی بات ہے اور وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اس کے بارے میں متعدد بار زنا کی شکایت آئی، حتیٰ کہ حضور ایک دن جوش میں آ گئے. آپ نے فرمایا کاش کہ گواہ ہوتے تو میں تم کو بتلاتا کہ اسلام کیا سزا دیتا ہے، لیکن میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، باقاعدہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر رات کو گھر میں سویا ہوا ہے، گھر میں 3-4 عورتیں سوئی ہوئی ہے. وہ رات کو اٹھا، اس نے سمجھا کہ میں نے اپنی عورت کو جگایا ہے. عورت نے بھی سمجھا کہ خاوند نے جگایا ہے. جیسے غریب دیہاتی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک تو سارا کمرہ ہوتا ہے ان کے، اسی میں 10 آدمی رہتے ہیں. ان کے پاس کون سے ہوتے ہیں کہ یہ غرفت النوم علیحدہ ہے، اور یہ استقبال علیحدہ ہے، اور یہ ڈرائنگ روم ہے، اور یہ ڈائننگ روم ہے، اور یہ بیڈ روم ہے، اور یہ اسٹڈی روم ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا لاؤنج ہے، اور یہ کیا کیا بکواسات ہیں. اور غریبوں کے پاس 1-2 کوٹھے ہوتے ہیں، اسی میں 10-15 عورت سوئی. اندھیرا ہے، بتی جلائے تو لوگ جاگتے. اس نے اندھیرے میں جا کے اندازہ کر کے جگایا. بیوی نے سمجھا مجھے میرا خاوند جگا رہا ہے. اندھیرے میں لیٹ گئے، دونوں سے جمع ہو گیا. چپ ہو گئے، اب حد نہیں ہے. اللہ کے بندو، اللہ اگر تمہیں عقل نہ دے تو کسی عقل والے سے رجوع کرو. یہ نہیں کہ کسی امام کے بارے میں بلا وجہ ایسی باتیں کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی پسند نہ. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ نے فرمایا جو مومنین مردوں یا عورتوں کو تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ کو اٹھا رہے ہیں اور قیامت میں ان کو بدلہ دینا. اس لیے ہر بات وہ اصولی طور پر، مثال کے طور پر ایک بات ہے تو اس عالم سے رجوع کرو، وہ کتاب لے جاؤ. دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ تو ہے دیانتداری. ایک یہ ہے کہ اس کتاب سے اپنے منشے کے مطابق ایک لفظ لکھ لو، اپنے منشے کے مطابق اس کو ساتھ جو مرضی آئے، وہ تو صرف لفظ کے ادائیگی میں بھی ترجمہ بدل جائے گا. میں کسی سے کہوں کیا بات ہے اور ترجمہ میں کہوں کیا بات ہے اور میں کہوں کیا بات ہے، یہ تو صرف لہجے بدلنے سے ترجمہ بدل گیا. ایک ترجمے میں تنبیہ ہو گئی، ایک ترجمے میں سوال ہو گیا، ایک ترجمے میں بدع ہو گئی، تعریف ہو گئی. لفظ ایک ہی ہے، صرف زبان کا لہجہ بدلا ہے تھوڑا سا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہی باتیں ان لوگوں نے کی ہے جو منکرین ائمہ ہیں، انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیے. اور جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث رسول پاک کے بدبخت منکر ہیں، انہوں نے بھی یہی ہتھیار استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ حدیث مبارک ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کان یباشرنی وانا حائض، کہ حضور مجھ سے مباشرت کرتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی. اور قرآن کہتے ہیں ولا تباشروہن ولا تباشروہن یسألونک عن المحیض. اللہ نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں مباشرت نہ کرو. انہوں نے کہا قرآن منع کر رہا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ حضور فرماتی بھی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ حضور مباشرت کرتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. نے کہا جی دیکھو اتنا پاک نبی، پاک شان والا نبی، اور اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں مباشرت کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا، حدیث غلط. انہوں نے بھی اسی طرح بدبختی کی ہے جیسے ان لوگوں نے بدبختی کی ہے. بس صرف اتنا ہے، بعض ائمہ تک پہنچے، بعض صحابہ تک پہنچے، بعض نبیوں تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ بات کیا تھی کہ مباشرت کا معنی جماع بھی ہے اور مباشرت کا معنی ویسے میاں بیوی کا بدن سے بدن ملنا جو ہے اس کو بھی مباشرت ہے. جہاں قرآن میں منع ہے وہاں جماع منع ہے، اور جہاں آیا ہے وہاں یہ ہے کہ میاں بیوی اگر حیض کی حالت میں ایک بستر پہ کٹھے سوئے ہوئے ہیں، بدن کو بدن لگ رہا ہے، ایک لحاف اوڑے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں. تو حالانکہ ایک لفظ اپنے اپنے جگہ پر وہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک جگہ وہ معنی میں آتا ہے جماع کے، حیض کی حالت میں جماع حرام. اور اگر صرف کسی نے یعنی جماع تو نہیں کیا لیکن میاں بیوی اکٹھے لیٹ گئے، کوئی حرج نہیں.
اگر عورت کو حیض ہے اور اپنے کپڑا باندھا ہوا ہے، میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہو، کوئی بات۔ اچھا اسی طرح اکٹھے روٹی کھا رہے ہیں، حیض کی حالت میں اگر عورت نے کھانا پکایا ہے، حیض کی حالت میں عورت نے سالن پکایا، کوئی بات نہیں۔ حضور نے ایک دفعہ بی بی صاحبہ سے فرمایا مسجد نبوی سے ذرا مصلی اٹھا دیں۔ بی بی نے عرض کیا حضور انا حیض، میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ آج فرمایا حیض کی لیست بھی او کما قال، فرمایا اللہ کی بندی حیض تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ سے مسجد سے مصلی لے لینے میں کیا حق ہے؟ خدا کی بندی تو بی بی صاحبہ جلدی سے اٹھا کے دے دیا، تو خدا کے لیے سمجھا کرو۔ دیکھو اختلاف صحابہ میں ہے لیکن ادب کتنا ہے، اختلاف ائمہ میں ہے لیکن ادب کتنا ہے، اختلاف پہلے زمانے میں علماء میں تھا، ادب کتنا تھا کہ وہ اس کا احترام باقاعدہ کہتے تھے بھی رحمت اللہ علیہ، اللہ رحمت فرمائے، یا تو ان کو حدیث مبارک نہیں پہنچی، یا ان نے بات سمجھی نہیں، یا شاید پوری توجہ سے بات سنی، اس لیے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے زیادتی شروع کر دے ائمہ کرام کو، ائمہ فقہا کو، ائمہ محدثین کو، اور اسی طرح ان لوگوں کو جن نے ساری زندگی اپنی دین کی خدمت میں گزار دی، ان کی اگر کوئی صاحب بھی ہے تو ڈھونڈتے پھریں گے کس طرح ہمیں اعتراض کا موقع ملے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اللہ کی طرف اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو تمام ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ائمہ قراء، علماء امت کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اندازہ فرمانے کے ساتھ ہمیں اختلاف ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہاں سمجھنے والا یہ سمجھیں کہ دشمنوں نے بھی انہی موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہے، آپ ان کو راستہ دکھلاتے ہیں۔ دیکھو نا جی، اصولی بات ہے کہ اگر ایک آدمی آج بڑے بھائی کو گالی دیتا ہو اور تم چپ کر جاؤ تو انشاءاللہ 2 مہینے بعد باپ کو بھی گالی دے گا، کیونکہ بڑے بھائی تک جب آ گیا اس وقت تک تو آپ خاموش رہے، تو اب آگے بڑھے گا، پیچھے تو نہیں ہٹے گا نا۔ تو جب ایک آدمی ائمہ کو گالی دے گا اب آگے جائے گا صحابہ تک، اور جب صحابہ تک پہنچے گا تو پھر حدیث کا انکار کر کے پھر حضور کا بھی گستاخ بنے گا۔ یہ تو قاعدہ ہے، اور جو آدمی ابتدا میں چل گیا وہ آگے جرأت کیسے کرے گا؟ اگر میں کسی کے استاد کو بھی گالی نہیں دے سکتا، اپنے استاد کو کیسے دوں گا؟ میں تمہارے باپ کو گالی نہیں دے سکتا تو اپنے باپ کو کیسے گالی دوں گا؟ میں اگر امام کا نام آئے تو آگے کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، تو میں صحابہ کا دشمن کیسے بن سکتا ہوں؟ کیوں؟ میرے دل میں تو ادب آ گیا، مجھے تو ادب سکھلایا گیا، استاد کا ادب، علم کا ادب، علماء کا ادب، تابعین کا ادب، تبع تابعین کا ادب، صحابہ کا ادب۔ تو حضور کی شان تو کروڑ درجے اونچی ہوئی، ان کی شان میں گستاخی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ پاک معاف فرما دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں دشمنوں کو انہی سے موقع ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی کہ معوذتین قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے نہیں، تو بلو والے صحابہ نے خود قرآن ملا دیا۔ دشمنوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، یہ ہماری ملک برادری جو ہے یہ ظاہر اللہ کہتے رہے، اندر یہ قرآن کو نہیں مانا۔ ظاہر قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن اٹھا بھی لیتے ہیں، اب آدمی کہیں پھنس جائے تو نماز بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، اور بظاہر وہ کہہ بھی دے گا کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ہمارا قرآن پہ تو ایمان ہے، لیکن بس کچھ درمیان اہل بیت یا گلا کچھ غائب ہے، ان کا اندر سے ایمان نہیں۔ اگر ان کا ایمان ہو تو پھر ان کی کتابوں میں ہونا چاہیے، جب کتابیں ان کی کہہ رہی ہیں چیخ چیخ کر کے نعوذ باللہ یہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیشہ یاد رکھیں انہوں نے پھر ایسی باتوں کو کہ دیکھو جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین کو قرآن نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے کہیں قرات کا اختلاف آ گیا، انہوں نے کہا دیکھو جی ابی ابن کعب یوں پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود یوں پڑھ رہے ہیں، اور حضرت علی یوں پڑھ رہے ہیں، تو لہذا معلوم ہوتا ہے قرآن میں فرق ہے۔ اور عام آدمی کو جب یہ باتیں سناتے ہیں تو حدیث سنا دیں گے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ ابن مسعود نہیں مانتا، عبداللہ ابن مسعود مصحف میں لکھا ہوتا تھا تو مٹا دیتا تھا۔ اب عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا نا بیچارے کو کہ اصل وجہ کیا ہے،
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں اختلاف ہے وہاں اختلاف ہے، قرات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ یہ تھی کہ ان کو حضور پاک کی لفظ مبارک سے یہ مغالطہ لگ گیا کہ یہ معوذتین ہیں تعوذ کے لیے، جب ہم نے بیماریوں کے لیے پڑھنا ہے ان کو بحیثیت قرآن کے قرات نہیں کرنا۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک آیت کو آپ بحیثیت قرآن پڑھ رہے ہیں یا بحیثیت، اب دیکھیں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں جی ربنا آتنا، لیکن اس کو بحیثیت قرآن نہیں، بحیثیت دعا پڑھنی، حالانکہ ہے تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت، لیکن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو بحیثیت دعا پڑھ رہے ہیں کہ ربنا۔ اسی طرح مثلا قرآن کی آیت ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مغلوب فانتصر، قرآن کی آیت ہے۔ ایک آدمی نے سجدے میں پڑھی تو سجدے میں حالانکہ قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن بتاؤ دعا اگر اس نے پڑھی تو ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ بحیثیت قرآن کے نہیں پڑھ رہا، بحیثیت دعا کے پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اتنی اجتہاد میں فرق تھا کہ یہ بہت تعوذ کے لیے ہے، بحیثیت ان کو قرآن پاک کے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جب ان کو تحقیق ہو گئی انہوں نے اپنے قول کو واپس لے لیا اور صحابہ کے قول کے ساتھ آ گئے، اور وہ قرآن پاک بالاتفاق مصحف عثمان جو ہے اسی پہ تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، من اول ہی الی آخر ہی، نہ اس میں کوئی حرف زیادہ ہے نہ نقصان ہے، اور وہی قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے حجت ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں بھیجا، اور تمام صحابہ نے جس پہ اتفاق کیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حتیٰ کہ خلافت عثمان تک زندہ رہے اور آپ نے بھی اسی قرآن کو قرآن۔ اس لیے ایسے اختلافات کو یا ایسے روایات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اس کے پورے پس منظر کو سمجھے، تاکہ بلا وجہ کسی گمراہ فرقے کے اعتراض کے شکار میں آ کے اللہ کے قرآن سے کہیں بدزن نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قاعدہ۔ اسی لیے احادیث مبارک کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مبارک میں بات آئے تو پھر ان علماء سے رجوع کریں جن کا حدیث میں وسعت نظر ہے اور مطالعہ۔ کیوں احادیث مبارک میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو حدیثیں متعارض آ جائیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث مبارک کا حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، دوسری ناسخ حدیث موجود ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزوں کی وسعت نظر کب پیدا ہوگی جن کے سامنے تمام احادیث کا ذخیرہ ہو۔ اس لیے بہرحال تو ان میں یہ دو مسئلے سمجھنے والے تھے کہ اگر کبھی اختلاف ہو، کسی عالم سے اختلاف ہو، کسی امام سے اختلاف ہو، یا حدیث مبارک میں صحابہ کا کوئی اختلاف پڑے، ادب کے ساتھ کہیں اللہ پاک سب پہ راضی ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھ رہا، ہو سکتا ہے مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے ان کی اصل کتاب میں کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کا فتویٰ کس قول میں ہے۔ صرف کسی کتاب میں ایک بات کا نقل ہو جانا تو حجت نہیں ہوتا، دیکھنا تو یہ پڑھنا پڑتا ہے کہ فتویٰ ان کا کس قول پر ہے۔ سینکڑوں ایسے مسائل ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ان میں فتویٰ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ ہر بات میں احتیاط رکھیں۔ اللہ پاک ادب والوں کو دین نصیب فرماتے ہیں، بے ادب ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقد روى مسلم في صحيح حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان قيس بن ابي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم بن قدره وقال الترمذي حسن صحيح۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام آپ پر آپ نے فرمایا انترا کیا نہیں دیکھتے کہ آیات انزلت هذه
اللیلہ، آج رات مجھ پہ کتنی شان والی آیتیں اتری ہیں کہ اس جیسی آیتیں پہلے کبھی نہیں اتری۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضور نے ان کو بھی قرآن کی آیات میں شامل کیا کہ بھی یہ قرآن کی آیات ہے جو مجھ پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ میری اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس۔ اسی حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا، مسلم نے، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جس سند کے ساتھ روایت کیا فرمایا حسن صحیح۔ اور پھر جب امام مسلم روایت فرماتے، امام مسلم تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سخت ہے، یعنی شرائط کے اندر، شرائط حدیث مبارک کے اندر یعنی ان کے شرطیں بہت سخت ہیں۔ اللہ ان سب پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ طریق الاخرى قال الامام احمد بن وليد مسلم قال حدثنا ابن جابر عن القاسم ابي عبد الرحمن بن بن عامر قال بين انا اقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب قال يا فلا تركب قال بشرت تكون باسيا قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيا ثم ركب ثم قال يا فلا من سورتين من خير سورتين قال بها من بهما الناس قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأني قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله ثم قرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا أبي قرأ بهما كلما نمت وكلما قمت ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم عبد الله المبارك كلاهما عن جابر به ورواه أبو داود النسائي من حديث ابن وهب عن ميمون بن سعد على ابن قاسم بن روان بدره۔ اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ مبارک بھی نقل فرمایا کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک کے ساتھ سفر میں تھا، نقب من تلک النقاب یعنی وادیاں گھاٹیاں، ان میں سفر کر رہا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا عقبہ لا ترکب، آپ نے فرمایا تم بھی سوار ہو جاؤ میرے ساتھ۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں حضور کے ساتھ سوار ہونا بے ادبی نہ ہو کہ حضور سوار ہے میں چل رہا ہوں، خادم ٹھیک ہے، اب میں حضور کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور اترے، آپ نے فرمایا اچھا میں اترتا ہوں اب تم اوپر چڑھو، تم چڑھو اور میں چلتا ہوں۔ کہتے ہیں اب حضور کا حکم تھا میں کیا کر سکتا تھا، تو میں چڑھا، پھر اس کے بعد میں اترا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار یعنی باری باری ہم سوار ہو کے رہے۔ اس کے بعد حضور نے محبت سے فرمایا کہ یا عقبہ کے بجائے عقب الا اعلمک، کیا میں تمہیں دو صورتیں قرآن کی نہ پڑھاؤں؟ ایسی صورتیں ہیں کہ اس جیسی صورتیں شان والی نہیں اتری۔ میں نے کہا حضور مجھے پڑھائیں، تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھائیں، تو گویا کہ یہ صورتیں قرآن کی حضور نے فرمایا سب سے بہتر صورتیں ہیں جو مجھ پہ نازل ہوئی، اس لیے یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن کی صورتیں۔ اور اس کے بعد حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم اقیمت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، حضور پاک امام بنے اور آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ بالفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ بالناس، یعنی آپ نے چونکہ نماز میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے تو حضور پاک نے ان کو فرمایا یہ قرآن کی صورتیں اور پھر نماز میں بھی پڑھی۔ اب اس کے بعد مجھے حضور پاک نے فرمایا کئی بار آئی تیا، آپ نے فرمایا دیکھا کیسی پیاری صورتیں عقبہ، اقرأ بہما کلما نمت او کلما قمت، آپ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو ان صورتوں کو پڑھا کرو اور جب تم صبح کو اٹھو تو ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سونے کے وقت پڑھ کے ہاتھوں پہ دب کر کے سارے بدن پہ پھیر دیں، اور صبح کو بھی جب اٹھے تو پڑھ کے سارے بدن پہ پھیر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، جادو سے، حاسدین کے حسد سے، مفترین کے فتنے سے، بڑی بلاؤں سے اللہ پاک بچا لیتے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ یہ روایت مبارک جو ہے حضرت بس یہ بھی تو اس سے بھی یہی بات ہمیں تائید میں ہوئی کہ یہ تمام جو ہے صورتیں ہیں اللہ کے قرآن کی۔ طریق النخرى قال احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن العزيز الرحيمي وابو مرحوم يزيد بن محمد القرشي علي بن ابان بن عامر قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا بالمعوذات في دبر كل صلاه ورواه داود بن النسائي بن علي بن ابي البان وقال الترمذي غريب۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے یہ بھی حکم فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھ لیا کرو۔ طریق اخرى قال حدثنا محمد قال حدثنا حيان بن شبر بن عاهد عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين
فإنك لن تبرأ بمثلهما تفرد به احمد. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک نے فرمایا کہ عقبہ تم معوذتین پڑھا کرو، ایسی صورتیں اور نہیں ہیں جو تم پڑھو، تو ان صورتوں کو صبح و شام جب بھی یاد آئے کوشش کیا کرو رات کو سوتے ہوئے صبح کو اٹھتے ہوئے، اور جس وقت بھی یاد آ جائے بہرحال ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے اور پھر فرمان رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بار بار توبہ کی لیکن توڑ دی. بہرحال گزارش یہ ہے کہ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، جتنا دفعہ بھی توبہ اگر توڑ دے پھر بھی توبہ کرو. ابھی اللہ کی رحمت سے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پوری کوشش کے ساتھ توبہ کرو اور پورے اخلاص نیت کے ساتھ، اور پھر اس توبہ کو توڑو نہیں، کوشش کرو. اس کے بعد انسان ہے اگر غلطی ہے پھر بھی ٹوٹ گئی تو پھر بھی توبہ کا راستہ بند نہیں ہوتا. لیکن توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ دل کے اندر شرمندگی ہو، اس گناہ کو آدمی فوراً چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے. یہ توبہ ہوتی ہے. صرف توبہ زبان سے نہیں ہوتی، توبہ 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 میری لاکھ لاکھ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں. یہ تو اس توبہ سے تو پھر توبہ کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے. ہمارے علاقے میں عورت جو ہے وہ خامد کا کہنا نہیں مانتی، صرف تمہارے علاقے میں نہیں مانتی، اور کہاں مانتی ہے؟ اللہ کے بندے عورت خامد کا کہنا مانے تو جنت نہ بن جائے. اصل تو مسئلہ ہی صرف اتنی ہے کہ حاکم مرد ہو عورت مطیع ہو، آج یہ دنیا جنت بن جائے. حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے کہ جب خامد کی نظر پڑے تو خامد خوش ہو جائے، اور خامد گھر سے نکلے تو خامد کی جان مال دولت عزت کی حفاظت کرے، اور خامد جب حکم کرے تو ساتھ. فرمایا ایسی عورت سے اچھی چیز دنیا کی نعمتوں میں اور کوئی نہیں ملتی. یہ میرا بھائی یہ تو مستقل ابتلا ہے، یہ بلیہ ہے، یعنی یہ مصیبت عامہ ہے. اس میں تقریباً اللہ نہ کرے 99% لوگ مبتلا ہیں کہ بیویاں نافرمان ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا، آپ نے فرمایا تمہارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دولت بن جائے گی، اور فرمایا تمہارے حاکم جو ہیں وہ بڑے گندے اور خبیث لوگ بنیں گے، اور فرمایا تمہارے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اور تم عورتوں کے غلام بن جاؤ گے. فرمایا جب وہ وقت آ جائے تو پھر دعا کرنا کہ زمین کا پیٹ جو ہے زمین کی پشت سے بہتر ہے کہ مر جائیں قبر میں چلے. اس لیے بھائی میری کیسٹ سے عورتیں سیدھی ہو جائیں گی، مرد سیدھے نہیں ہوئے عورتیں سیدھی ہو جائیں گی. کیسٹ لے جائے گا سنائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور بابا دعا کرو اللہ کے بندے، بس گزارا کرو، بس کیوں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی، اور چھوڑ دو گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی. تھوڑا سا یعنی کنٹرول بھی کرو اور گزارا بھی کرو. ایک آدمی نے ایک طلاق رجی دیا پھر رجوع نہیں کیا. اب مرد چاہتا ہے رجوع کرنے سے لیکن عورت راضی نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں؟ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ویسے ایک طلاق کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہے، چاہے وہ راضی نہ بھی ہو رجوع کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرو. جب سلو نہیں ہوگی تو زندگی کیا گزرے گی؟ اللہ کے بندے زبردستی سے تو گھر آباد نہیں ہوتے نا، گھر آباد ہوتے ہیں محبت سے، اتفاق سے، خلوص سے. تمام کے دوران اگر اذان ہو رہی ہو تو ہم اذان کا جواب دیتے رہیں، بالکل دیتے رہیں. جیسے مؤذن کہتا ہے قولوا کما یقول المؤذن، اللہ اکبر تم بھی کہتے رہو اللہ اکبر، وہ تو ذکر ہے اللہ کا. اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون جو ہے نفاس کا 40 دن سے پہلے رک جائے، جس دن خون رک جائے یقین ہو جائے عورت پاک ہو گئی، غسل کر لے، نماز پڑھے، خاوند سے ملے، روزے رکھے، قرآن پڑھے، مسجد میں آئے، سب حلال. اگر ایک آدمی ہندوستان میں مر گیا، اس کے دوستوں نے یہاں قرآن پڑھ کے ثواب کے لیے دعا کی، انشاءاللہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہے، باقی ائمہ کرام جو ہے وہ قائل ہے. لیکن وہ کرایہ دار نہ ہوں کہ کھانے پکیں اور کھانے تیار ہوں اور پھر قرآن کے لیے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے آدھا پاؤ اور پہلے وہ مر گیا اس کا 2000 کا اور کھانا بھی کھا کے جائیں. یہ بالکل حرام ہے، ناجائز. اگر تمہیں محبت ہے اللہ کے لیے پڑھو، دعا مانگو. یہ کہ آئے ہوئے تو ہوگی آج قرآن کھانی ہوگی، مانے گی آج اچھا کھانا ملے گا. کھانی ہے نا، باطل کھانی، قرآن کھانی، یہ سب کھانی جو لگاتے ہو نا گلی، اس سے سارا ثواب چلا جاتا ہے.
قرآن پڑھو، 100 دفعہ پڑھو، روز پڑھو۔ اچھا جی، اپنی عرض کرنے میری والدہ کی عمر 70 سال ہے اور بھائی آپ کی والدہ حج کرنے کے لیے بوڑھی ہیں تو آدمی کے ساتھ آ سکتی ہیں، 70 سال کی عورت کا کوئی حرج نہیں۔ 7 زمین میں آبادی ہے کہ نہیں، مجھے اس زمین کا پتہ نہیں، تم نیچے والی کی پوچھ رہے ہیں۔ عجیب بات، مجھے کیا پتہ نیچے آبادی، 7 زمین اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تمام ائمہ جو ہے غلط ہیں، بس اللہ اس مولوی کو ہدایت۔ بس میں تو دعا کرتا ہوں، میں تو کسی امام تو بڑی شان ہے، میں تو اس مولوی کو بھی برا نہیں کہہ سکتا جو ہمارے امام کو گالیاں دے، میں تو اس کو بھی مولوی سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہدایت۔ میں تو اس کے بارے میں بھی گندی زبان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جائے کہ آپ تو امام کہتے ہیں، امام کا تو بڑا رتبہ ہے، ان کے بارے میں یاد رکھیے، اللہ معاف فرمائے، سوء ظن رکھنا یا برا بھلا کہنا آدمی کے خاتمے کی خرابی کا خطرہ ہو۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، تم کسی کو برا نہ کہو، جو کہتا ہے کہنے دو۔ ایک عورت سے اس کے بھتیجے نے زنا کیا، پکڑے گئے، تو کیا پہلا نکاح رہے گا؟ نکاح تو رہے گا، اس کو سزا بھی دے گی جس نے زنا کیا۔ میری بیوی حاملہ ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا۔ یا الہ العالمین، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی بیمار ہیں، جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں، سب کی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ ایک آدمی نے کہا کہ جو الحمد نہیں پڑھتے امام کے پیچھے ان کا نماز نہیں ہوتا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا بھی ہوتا ہے، الحمدللہ سب کا ہوتا ہے۔ اب کروڑوں آدمی جو دنیا میں اس وقت ہے ماشاءاللہ فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے، وہ سب کروڑوں بے نماز ہو گئے، ختم ان کی نماز ہی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کا فرمان ہے کہ جب امام پڑھتا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ حضرت بلال کا واسطہ، ایوب علیہ السلام کا واسطہ، واسطے میں نہ پڑھو، واسطے میں پڑھو گے انشاءاللہ اللہ میں رہ جائیں گے، پھر واسطے کو پکڑے رہو۔ اس لیے تم جب بھی دعا مانگو سیدھی اللہ سے مانگو، جیسے قرآن میں ہے ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا ہب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اس لیے کہ یہ واسطے شروع ہوتے ہیں نا جی، پھر ایک واسطہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اصل رہ جاتا ہے، واسطے درمیان میں مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر آدمی مانگتا ہی واسطوں سے، اصل تو ختم ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماری کی اپنی رحمت سے دور فرما، ہماری پریشانیاں اور بیماریاں ظاہری اور باطنی اور جسمانی اور روحانی سب دور فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو روحانی بیماریوں سے بچا، جسمانی بیماریوں سے بچا، شرک و بدعات کی بیماریوں سے بچا، کفر و ضلالات کی بیماریوں سے بچا۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔